ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب شیطان کو کیا ضرورت کسی بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی؟ شیطان تو اسی پر محنت کرے گا نا جو سیدھی راہ پر ہے، تاکہ وہ انسان سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری اللہ سے بات کرنا، اللہ کے لیے اور اپنے لیے تنہا وقت نکالنا، اللہ سے دعا کرنا جیسے آپ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ویسے ہی آپ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خصوصاً شیاطین سے بچنے کی غرض سے کیا ہے۔ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو دعا ہے وہ ہے آیت الکرسی، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ترمذی 2878۔ الحمدللہ آیت الکرسی تو ہم سب کو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ مومن کی ابتدائی 3 آیات اور آیت الکرسی صبح بیدار ہونے کے بعد پڑھی تو وہ ان دونوں کے ذریعے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے ان دونوں کو شام ہوتے ہی پڑھا تو ان کے ذریعے ان کی صبح ہونے تک حفاظت کی جائے گی۔ ترمذی 2889۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے طاقتور دعا ہے۔ آیت الکرسی کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سے چند میں بیان کروں گی۔ آیت الکرسی کی تلاوت انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو آیت الکرسی پڑھنے والا اگلے دن کی صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اس کی موت آسان کر دی جاتی ہے۔ سورۃ معوذتین۔ المعوذتین کے معنی ہے 2 محافظ، اور یہاں سورۃ المعوذتین قرآن پاک کی 2 صورتیں یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو کہا گیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سورۃ الناس اور سورۃ فلق کی فضیلت کیا ہے؟ یہ انسان کو بیماری سے شفایاب کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے اور ان میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر دم کرتے اور پھونک مارتے، اور پھر ان ہاتھوں کو جہاں تک ہو سکتا پورے جسم پر پھیرتے۔ پہلے اپنے سر، چہرے، اگلے حصے سے ابتدا کرتے اور 3 بار ایسا کرتے۔ صحیح بخاری 4439۔ یہ انسان کو بری نظر اور بری پناہ گاہ سے بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان دونوں کو لیا اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی 2058۔ یہ انسان کو وسوسوں سے نجات دیتی ہے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارش کی ایک سخت اندھیری رات میں نماز پڑھانے کے لیے تلاش کرنے نکلے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ کہو۔ اس پر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا،
کچھ کہو، پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو کہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت کہہ لیا کرو، تو یہ تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں اور وسوسوں سے بچاؤ کے لیے کافی ہوگی۔ سنن ابی داؤد 2082۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابن عباس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ یا کہا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بہتر پناہ کی جس کے ذریعے پناہ مانگنے والوں کو پناہ مل جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں پناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ سنن نسائی 5434۔ سورۃ البقرہ، یہ سورت انسان کو ہر طرح کی آفت سے بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آیتیں ایسی ہیں، آخری 2 آیتیں، کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح البخاری 4008۔ یہ سورت انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہی 2 آیتوں پر سورۃ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں 2 آیتیں مسلسل 3 رات پڑھی جائیں گی ممکن ہی نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ جامع ترمذی 2882۔ یہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ کھلتے ہوئے پھولوں کی مانند 2 صورتیں سورۃ البقرہ سورۃ العمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بدلیوں کی صورت میں یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دوغلوں میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل لوگ اسے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ السلسلۃ الصحیحہ 2772۔ وسوسے شیطان کی سرگوشیاں ہوتے ہیں۔ یہ سرگوشیاں تب تک جاری رہتی ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ابلیس کو جب اپنے در سے بے دخل کیا تھا تب اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تھی، اور میں تیرے بندوں کو ان کی آخری سانس تک بہکاتا اور بھٹکاتا رہوں گا۔ سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وسوسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، لیکن ہاں انہیں کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں۔ دعا کریں اور دعا میں یہ صورتیں لازمی پڑھیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے دل کھلتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی برا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً یہ دعا پڑھیں۔ یاد رکھیں اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کریں۔ نماز انسان کی روح کو رینیو کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو ہر طرح کی برائی سے روکتی ہے، پھر وہ برائی جسمانی ہو یا روحانی۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کچھ وسوسے ہمیں ہماری موت کو لے کر بھی آتے ہیں، جیسے ہمیں ہر وقت موت کا خوف رہے اور ذرا سی تکلیف اور موت کا ڈر ہم پہ حاوی ہو جائے، اتنا حاوی ہو جائے کہ رات کو آنکھ بند کرنا مشکل لگے۔ یہ سوچ کر آنکھ بند کر لے تو آنکھ کہاں کھلے گی کچھ پتا نہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی اور موت ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز انہیں نہیں روک سکتی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو موت سے نہیں ڈرا کریں کیونکہ موت ہی ہماری حقیقت ہے، بلکہ جب موت کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی آسانی کی اور گناہوں کی بخشش کی دعا کیا کریں۔ سورۃ العمران ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ہم ایمان لائے یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ اگر کسی کام کو لے کر کوئی وسوسہ ستائے کہ یہ کام فلاں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں،
کہ یہ کام اگر خراب ہو گیا تو اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 159، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا یہ کام کیسے ہوگا اور پھر یہ کام ہوگا بھی یا نہیں، آپ نے بس کوشش کرنی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ صلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ نبی اور رسول بھی نتیجے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی کوشش کی، آخری فیصلہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا اور اللہ نے وہی کیا جو ان کے حق میں بہتر تھا۔ سو اپنے کاموں کا سوچ کے پریشان نہ ہوا کریں، بس کوشش کیا کریں، باقی اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ بے شک آپ کا رب بڑا دانا حکمت والا ہے۔ جب آپ مخلص ہو کر کوشش کریں گے اور اچھا گمان رکھیں گے، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وسوسوں سے بچنے کی دعا، سورت نمبر 23 المومنون آیت نمبر 97، پھر بتا رہی ہوں، سورت نمبر 23 سورت المومنون آیت نمبر 97، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَازَاتِ الشَّيَاطِينِ، دعا کریں اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات پر ہمارا توکل مضبوط کرے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔